بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM PD نیوز چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نیوز بلیٹن کا آغاز کریں، آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں نیوز بلیٹن کی طرف۔ کہ صدر و امیدوار برائے حلقہ پی پی 16 غلام علی خان، ضلعی آرگنائزر و امیدوار حلقہ پی پی 12 سردار نسیم انجم نے کہا ہے کہ قوم آزمائے ہوئے کو دوبارہ نہیں آزمائے گی۔ ناقص نظام، کرپٹ اور نائل سیاستدانوں کی وجہ سے آج ملک بحرانوں میں مبتلا ہے۔ عوام پہلے احتساب، پھر اصلاحات اور پھر انتخابات چاہتے ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری اور مہنگی بجلی، گیس، پیٹرول نے غریب عوام کو ذہنی مریض بنا کر رکھ دیا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے درست کہا تھا کہ اس نظام کے تحت 100 الیکشن بھی ہوں تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس کرپٹ نظام نے اداروں کو کمزور کیا، پاکستان کو دنیا میں تماشا بنا دیا۔ عوام ہوش کے ناخن لیں، اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری کے مصطفی معاشرے کے قیام کے ایجنڈے کے ساتھ منسلک ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات ضرور ہونے چاہیے، مگر ڈاکٹر طاہر القادری نے جو بات کہی وہ پتھر پر لکیر بن کر ثابت ہو چکی ہے کہ مسائل کا حل نظام کی تبدیلی سے ہی ممکن ہے۔ گزشتہ روز عوامی تحریک پی پی 12 کے عہدیداران اور صدر علی اصغر چودھری، جنرل سیکرٹری یاسر داؤد، نائب صدر ملک منظور، سیکرٹری اطلاعات راجہ احتشام اور دیگر سے ملاقات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوامی تحریک نظام کی تبدیلی کے ایجنڈے پر انتخابات میں حصہ لے گی اور قوم کا شعور بیدار کرے گی کہ اس نظام میں کوئی خیر کی توقع نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزمائے ہوئوں کو آزمانا جہالت ہے۔ مومن ایک سراغ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا۔ ملک کو منگتا بنانے اور معیشت کا بیڑا غرق کرنے والوں کو اقتدار نہیں، جیل میں ہونا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم نے کہا ہے کہ حماس کے ابابیلوں نے اسرائیل کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے۔ غاصب یہودیوں کو فلسطین کے تمام علاقے چھوڑنا پڑیں گے۔ دو ریاستی فارمولہ کسی صورت قبول نہیں۔ مغرب کو یہودیوں سے اتنی محبت ہے تو انہیں امریکہ اور برطانیہ میں ریاست قائم کرنے کی اجازت نہیں دے۔ مسلم ممالک کے حکمران شرم کریں اور غزہ میں محصور مظلوم بچوں اور خواتین کو عالمی شیطانوں کے گروہ سے آزادی دلانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ پورا عالم میں کف اسرائیل کا پشتیبان بن کر اسلحے سمیت تمام ساری امداد فراہم کر رہا ہے، جبکہ 2.25 ارب مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والے مسلم حکمران مذمت اور سفارتی زبان کی نوک پلک درست کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کسی مصلحت کے بغیر ہر طرح کا اسلحہ اور فوج غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ بیت المقدس ہمارے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہی معتبر ہے۔ اس کو مسمار کرنے کا منصوبہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حماس نے پوری دنیا کے سامنے اسرائیل کو رسوا کر دیا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جماعت اسلامی راولپنڈی کے زیر اہتمام بئی روڈ پر منعقدہ یکجہتی فلسطین فیملی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ نائب امیر صوبہ قاضی محمد جمیل، امیر ضلع سید عارف شرازی، وائس پریزیڈنٹ مرزا خالد محمود، نائب امیر ضلع رضا احمد شاہ، عمران شفیق، سید ارشد فاروق، ظفر علی شاہ، ضلعی سیکرٹری عتیق احمد عباسی، ملک عمران خان، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ راولپنڈی اسد ممتاز سمیت دیگر ذمہ داران نے بھی اس موقع پر اظہار خیال کیا۔ مرد و خواتین، بزرگوں اور بچوں کی بڑی تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ شرکاء نے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حق اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرہ بازی کی اور پاکستانی حکمرانوں سے غزہ میں محصور خواتین اور بچوں کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ ریلی میں معصوم بچوں نے بھی پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر عالمی برادری اور مسلم ممالک کے حکمرانوں سے جھاگنے کی اپیل کی گئی تھی۔ ریلی کا آغاز مئی روڈ لیاقت باغ سے ہوا۔ فوارہ چوک پہنچ کر ایک بڑے جلسے کا اہتمام کیا گیا جس سے قائدین نے خطاب کیا۔ ڈاکٹر طارق سلیم نے کہا کہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی ادارے مغربی استعمار کی کٹ پتلیاں ہی بنی ہوئی ہیں۔ پانی، خوراک، علاج سے محروم غزہ میں محصور لاکھوں مسلمانوں، بچے اور خواتین تیزی سے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، لیکن ان کے لیے انسانی امداد کے تمام دروازے بند ہیں۔ اقوام متحدہ جیسے بے بس اور لاچار ادارے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اہل فلسطین کو امریکی بحری بیڑے سمیت عالم کفر سے کوئی پریشانی نہیں، لیکن امت مسلمہ کے بے حس اور غلام حکمرانوں کی خاموشی انہیں پریشان اور مضطرب کرتی ہے۔ ظالم اسرائیل مظلوم فلسطینیوں پر حملے بند کرے،
پوری دنیا کے مسلمان اسرائیل کے خلاف سر پر کفن باندھنے کو تیار ہیں۔ ان خیالات کا اظہار ممبر کنٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی حاجی ظفر اقبال نے اپنے بیان میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں اسرائیلی بربریت پر کیوں خاموش ہیں؟ غزہ میں اسکول، اسپتال اور مساجد بھی اسرائیلی عملوں سے محفوظ نہیں ہیں، جبکہ صہیونی طاقتیں اسرائیلی بربریت کی حمایت کر رہی ہیں۔ امریکہ کے چہرے سے نقاب اتر چکا ہے، لیکن یاد رہے کہ قبلہ اول کے تحفظ کے لیے پوری دنیا کے مسلمان اپنی جانوں کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور بے گناہ فلسطینی مسلمانوں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ سجادہ نشین آستانہ عالیہ محمدیہ قادریہ کلندریہ گلشن آباد شریف کی سرکار چین نے چوٹ چوک میں جلوس کی قیادت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آمد مصطفیٰ حضور کے غلاموں کے لیے خوشی کا سب سے بڑا جشن ہے۔ نبی آخر الزمان پوری دنیا کے لیے باعث رحمت ہیں، جس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو تمام جانوں کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے، اور ان کی ولادت کے جشن کو منا کر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی نوح انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اسی طرح ان کی رہنمائی کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ ان میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بنایا، جنہوں نے اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ پیغام ہدایت پہنچایا۔ پیر سرکار جی نے فلسطینیوں پر اسرائیلی بمباری کے خلاف شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہم فلسطینی عوام کی جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اسرائیل فلسطینی عوام پر بمباری بند کرے، فلسطینی علاقوں کو چھوڑے، ہماری حکومت فلسطین کے حق میں واضح انداز میں بات کرے اور اقوام متحدہ میں جا کر اسرائیلی جارحیت کو بند کروائے۔ پاکستانی عوام اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ اس موقع پر پیر محمد عامر شہزاد، قاری محمد ممتاز حسین چشتی، قاری شاہد منصور چشتی، علامہ ساجد علی آزاد، علامہ قاری اللہ بخش، علامہ ارسلان، علامہ طیب، قاری فخر الدین، قاری بشیر احمد اوان، شیخ اعظم خورشید، عامر صدیقی، فیصل حسن خان، فلک شیر فلکی، ملک افسر نے بھی شرکت کی اور اپنے اپنے خیرات کا اظہار بھی کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون شعبہ خواتین راولپنڈی ڈویژن کی صدر اور سابق رکن قومی اسمبلی آسیہ ناز تنولی، راولپنڈی سٹی کی تنظیم کے صدر سابق رکن قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف اس ملک کے محسن اعظم ہیں، جنہوں نے اپنی جان اور حکومت داؤ پر لگا کر بھارت کے دھماکوں کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو دنیا کے 7ویں اور اسلام کی پہلی ایٹمی قوت بنایا۔ حالانکہ امریکی صدر بل کلنٹن نے ایٹمی دھماکے نہ کرنے کے عوض $6 ارب دینے کی پیشکش کی تھی۔ میاں نواز شریف ملکی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کی علامت ہیں۔ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف آ رہے ہیں، ان کی آمد پر سیاسی مخالفین پر لرزہ طاری ہے۔ ہم خواتین بھی لاکھوں کی تعداد میں لاہور کے مینار پاکستان جا کر فقیر المثال استقبال کر کے یہ ثابت کریں گی کہ ملک بھر کی مسلم لیگ شعبہ خواتین بھی مردوں سے کسی طرح بھی پیچھے نہیں، اور اپنے محبوب قائد کا تاریخی استقبال کیا جائے گا جو مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میاں نواز شریف کی آمد سلسلے میں ان کے استقبال کی تیاریوں کے سلسلے میں مسلم لیگ نون راولپنڈی حلقہ پی پی 13 کی صدر بیگم زنی کے صدارت میں ہونے والی خواتین کی مشاورتی میٹنگ میں مہمان خصوصی کے طور پر خطاب کرتے ہوئے کیا، جس سے سابق رکن پنجاب اسمبلی اور سٹی کی سیکرٹری اطلاعات زیب النساء اوان، ڈویژنل سیکرٹری اطلاعات طاہرہ مشتاق، پی پی 14 کی صدر مسز ممتاز مرگ نے بھی خطاب کیا، جبکہ میٹنگ میں پی پی 13 کی خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور 21 اکتوبر کو لاہور مینار پاکستان کی جا کر میاں نواز شریف کا استقبال کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ میٹنگ سے زرین بیگم، زیب النساء اوان اور طاہرہ مشتاق نے بھی خطاب کیا۔